اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فعقروها فأصبحوا نادمين صلوات پروردگار عالم نے جو 1,24,000 انبیاء بھیجے ان میں سے 26 انبیاء کا تذکرہ 26 انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ان کے معجزات اور ان کی قوم کے احوال کے ساتھ کیا، اور اس تذکرے کے اندر وہ بتاتا ہے کہ ہم جب ہدایت دیتے ہیں تو کچھ لوگ ان نبیوں کے ذریعے سے اپنے لیے ہمیشہ کی کامیابی خرید لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے برا راستہ چن لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ پروردگار عالم جب قوم ثمود یا حضرت صالح کی قوم کا تذکرہ کرتا ہے تو اس میں خداوند کریم سورہ شعراء میں حضرت صالح کی بطور نبی اور قوم ثمود کی بطور راہرو، بطور قوم، بطور عوام، دونوں کا فرق دکھاتا ہے اور پھر انجام بھی بتاتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام صرف 16 سال کے تھے ہم نے انہیں نبی بنایا اور ان سے کہا اپنی نبوت کا آغاز کرو، لوگوں کو اللہ کی جانب بلاؤ، اپنی نبوت کے بارے میں بتاؤ اور قیامت کا تذکرہ کرو۔ یہ 3 چیزیں تھیں، اور جب وہ اس کو قبول کر لیں تو اس کے بعد انہیں ہماری بندگی سکھاؤ۔ اسلام بھی ایسا ہی ہے نا کہ جب اسلام لے آئیں تو اس کے بعد انہیں عبادات کی طرف یا فروعات دین کی طرف لائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 16 سال کی عمر میں جب تبلیغ شروع کی تو اس کے بعد اتنا طولانی عرصہ گزرا کہ تاریخ نقل کرتی ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے کہا اب میں 120 سال کا ہو گیا اور تم ایمان نہیں لائے، میں 120 سال کا ہو گیا اور تم ایمان لے کر نہیں آئے، کیا چیز تمہیں ایمان سے دور رکھتی ہے؟ کہنے لگے ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے۔ حضرت صالح نے کہا چلو پھر ایسا کرتے ہیں، سب کچھ سامنے کر دیتے ہیں، تم جو میرے خدا سے چاہتے ہو تم مانگو اور میں جو تمہارے خدا سے چاہتا ہوں وہ مانگوں گا۔ اگر میرے اللہ نے، میرے معبود نے تمہاری جو خواست ہے، جو تمہاری طلب ہے، اس کا جواب دے دیا تو تم میرے خدا پر ایمان لے آؤ گے، اور اگر میں تمہارے بتوں سے کچھ مانگوں اور انہوں نے جواب دے دیا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اس کے بعد سے میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت نہیں دوں گا۔ لہٰذا انہوں نے ایک دن اور ایک جگہ مختص کی اور کہا کہ یہاں پر ہم ملیں گے، جس کو انہوں نے عید کا دن قرار دیا اور کہا اس دن ہم لوگ اپنی فتح کا جشن منائیں گے۔ انہیں اپنے بتوں پر اتنا یقین تھا۔ مختصر اس جگہ پر جا کر بیٹھے اور انہوں نے 3 دن اپنے بتوں کو سامنے رکھ کر، جو مین ان کے 6 بت تھے ان کو سامنے رکھ کر قالین بچھائے، بہترین کھانے بنائے اور پھر ان کی جو بھی ان کی عبادت تھی وہ کی، اور 3 دن کے بعد حضرت صالح سے کہا اب آؤ اور مانگو۔ حضرت صالح نے جب ان سے کہا، پہلے بت کو جو سب سے بڑا تھا اس سے کہا کہ پہلے میرے سلام کا یا میرے ہونے کا جواب دو، جواب نہیں آیا۔ پھر کہا جواب نہیں آیا، کہا شاید یہ بڑا بت تمہیں پسند نہیں کر رہا۔ انہوں نے یہی کہا۔ دوسرے سے کہو، 2 3 4 5 6 کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا کچھ دیر کے لیے دور چلے جاؤ، ہم ان کے سامنے دوبارہ
اپنی درخواست رکھتے ہیں۔ حضرت صالح دور چلے گئے اور وہ اپنی جو بھی بندگی وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ دوبارہ حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور انہوں نے دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی، مطالبہ کیا رکھتے، کوئی جواب نہیں آیا، تو پھر کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات ہار گئے، اب تمہاری باری۔ حضرت صالح سے کہا، آپ نے فرمایا جو تم نے طریقہ بتایا میں نے اس پر عمل کیا، اب جو میں تمہیں میرے خدا سے مانگنے کا طریقہ بتاؤں، جس طرح کہوں تم عمل کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تم میرے خدا سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا کیا اس کی کوئی شرائط ہیں؟ کہا کوئی شرط نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، جو کچھ جس طرح مانگنا ہے مجھے بتاؤ، تم مجھے بتاؤ کہ میں خدا سے کہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ 70 شیوخ بزرگ ان کے اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم ایسا مطالبہ رکھیں گے کہ خدا صالح اسے پورا نہ کر سکے، اور کہا کہ مطالبہ یہ تھا کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے جو پریگننٹ ہو اور اس کا سائز ایسا ہو کہ جو اس کی رب ہے، ایک رب سے، ایک پسلی سے دوسری پسلی کا فاصلہ 1000 میٹرز کا ہو، یعنی بڑی ہو نا، بہت بڑی ہو، یعنی پریگننٹ ہے تو پھر وہ کوئی ایسی نارمل جیسی ہے اس طرح کا نہیں۔ حضرت صالح نے پوچھا اس کے بعد کوئی شرط؟ کہا کہ اس کے بعد یہ کہ وہ جو پریگننٹ ہو وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، اونٹنی، اور ہم اس کے بچے کو زندہ دیکھیں، وہ اس کے شکم سے نکلے اور وہ چلے پھرے جیسے سارے جانور چلتے پھرتے ہیں، اور اگر یہ تمہارے خدا نے کیا تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ حضرت صالح نے پوچھا اس کے بعد تم کچھ چاہتے ہو؟ ان کا نہیں، ہرگز نہیں چاہتے۔ کہا اگر اس کے بعد خدا تم سے کچھ مانگے تو کیا تم قبول کرو گے؟ کہا بے شک ہم قبول کریں گے۔ حضرت صالح نے دعا کی اور پھر پہاڑ کے شکم سے جیسے رنگ کی، جس سائز کی، جس طرح کی، جس تصور کی انہوں نے ایک اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا وہ ظاہر ہوئی، اور پھر کہا اب اس سے کہیں اگر یہ واقعی میں اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو جن دے۔ جنا، کہا یہ کھڑا ہو جائے، کھڑی ہو گئی، کہا یہ دودھ دے، اسے دودھ دیا، اور حضرت صالح نے کہا اور کچھ؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا وہ کہنے لگے ہم نے تمہارے اس معجزے کو مان لیا۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد خدا تم سے ایک شرط مانگتا ہے، وہ یہ کہ یہ آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، ہاں شعائر الہی میں سے ہے، لہٰذا تم اب اس کا نہ صرف یہ کہ احترام کرو گے بلکہ خدا نے تمہاری بقا کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس کو مارو گے تم خود کو مارو گے، اس کو نقصان پہنچاؤ گے تم خود کو نقصان پہنچاؤ گے، لہٰذا تم نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ کہنے لگے ہم کیوں نقصان پہنچائیں گے، تو ہمارے پاس بہت بڑی نشانی ہے، لہٰذا ہم مان گئے، تمہارے خدا کو مان گئے۔ حضرت صالح نے کہا لاؤ ایمان۔ 70 لوگ آئے تھے نا سمجھدار، لہٰذا انہوں نے کہا کہ بہت جلدی ہے ابھی ایمان لانا، ہم بیٹھیں گے، ہماری ابھی ایک گرینڈ میٹنگ ہوگی، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ حضرت صالح نے انتظار کیا، 70 میں سے 6 لوگ واپس آئے، 6 لوگ واپس آئے اور کہنے لگے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح نے کہا پس تم 6 لوگ بھی میرے لیے کافی ہو۔ اللہ کی جو حجت ہے نا اس کو زیادہ لوگ نہیں چاہیے، اسے اپنی قوم میں سے 120 سال کی تبلیغ کے بعد 6 بھی گوارا ہیں۔ اور سوچئے 1385 سال ابھی تک امام کی غیبت رہ چکی ہے اور امام نے ابھی تک 313 ہی مانگے، ہے نا؟ زیادہ نہیں، تھوڑے بھی کافی ہیں، لیکن وہ جو تھوڑے ہوں وہ مخلص ہوں، لہٰذا قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، سرسری بیان کرتی چلوں کہ قوم صالح نے اس اونٹنی کو دیکھا کہ وہ اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کا بچہ بہت دودھ پیتا ہے اور پھر بھی بچ جاتا ہے۔ کہا کیا ہم اس میں سے لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لے سکتے ہیں، اس کے بدلے میں تمہیں اسے پانی پلانا ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں اونٹ جو ہے وہ پانی سٹور کرتا ہے نا اپنے جسم میں، اور جب پیتا ہے تو زیادہ پیتا ہے۔ تو ایک دن اس نے خوب پانی پیا اور جب پانی پیا کسی اور کے لیے پانی نہیں بچا تو کہنے لگے کہ یہ تو اللہ نے ہمارے لیے ایک عذاب بھیجا ہے، تصور کریں۔ لہٰذا ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمیں اس نشانی کو مٹانا ہوگا، اگر ہم مٹائیں گے تو ہمارے خداؤں کی عزت رہے گی۔ آپ لوگوں کو اگر وقت ملے نا
کہ کبھی انبیاء کا تو قوم صالح، قوم ثمود، ان کا ضرور تذکرہ قرآن میں تفصیل سے پڑھیں، کبھی وقت ہو تو انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں۔ لہٰذا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس اونٹنی کو مارنے میں ہی ہمارے خداؤں کی بقا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس اونٹنی کو مار ڈالیں، لہٰذا اس کے اوپر تیر بھی مارے گئے اور اس کو ذبح بھی کیا گیا، اس کا گوشت پکایا گیا اور اس کے بچے کو ڈرا کر آبادی سے باہر بھیج دیا گیا، پھر کچھ لوگوں کو اس کے بچے کے پیچھے بھیجا گیا اور اونٹنی کے بچے کو بھی بالآخرہ مار دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو کہا کہ اب تم 3 دن انتظار کرو اور دیکھو خدا کیا کرتا ہے، اور 3 دن زمین اور آسمان میں لرزا رہا، زمین لرزتی رہی، آسمان لرزتا رہا، اور یہ لوگ اس حد تک اللہ کے عذاب کے آنے کے لیے مینٹلی تیار ہو گئے کہ انہوں نے اپنی قبریں اپنے ہاتھوں سے خود ہی کھود دیں کہ جو پہلے مرے گا دوسرا اس کو جلدی سے قبر میں ڈال دے، کیونکہ سب نے مرنا ہے، زمین کو قرار نہیں آ رہا۔ خدا اس حالت کے بارے میں جو میں نے آیت تلاوت کی، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، قوم صالح نے، قوم ثمود نے جب اونٹنی کو ذبح کیا، مار دیا، اس کی کوہان کاٹ دی، تو اس کے بعد ان کے پاس ایک چیز باقی بچ گئی جو ندامت تھی، جو پشیمانی تھی۔ ہم جس سچویشن میں اس وقت ہیں نا، ہم بھی قوم صالح اور نمود سے کم نہیں ہیں، ہے نا، کہ ہمارے درمیان سب کچھ موجود ہے۔ قوم صالح نے، قوم ثمود نے حضرت صالح سے آخر میں لیا کیا؟ اتنا بڑا معجزہ دکھا کر پشیمانی، ندامت، پچھتاوا، عذاب۔ حق جب برملا آتا ہے تو لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس سے ہدایت کو لیں، لیکن ایسا بھی ہوا کہ حضرت انسان نے اپنے سامنے برملا حق کو دیکھنے کے باوجود حق ہدایت راستی کو اختیار نہیں کیا، وہ نادم ہوا، وہ پشیمان ہوا، اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں میدان محشر میں قیامت کے دن سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والا جملہ کیا ہے؟ یا لیتنی کنتو تراب، کاش میں خاک ہو جاتا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ قیامت والے دن سب سے زیادہ جو احساس انسان کے اندر ہوگا وہ ندامت کا ہوگا، کافروں کے اندر نہیں، ایون مومنین۔ یاد رکھیں یہ کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے ندامت و پشیمانی کہ جو صرف اور صرف کافروں میں یا ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگوں میں ہو، مومنین میں بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ راہ ہدایت پر نہیں آتے، ضدی رہتے ہیں، لجبازی کرتے ہیں، وہ اس بات پر پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم ایمان لے آتے، کاش ہم نے اونٹنی کو نہ مارا ہوتا، ہم نے اپنی اونٹنی مار دی ہے نا۔ یہ تو رحمت للعالمین کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے زمین اور آسمان نہیں لرزتی، ورنہ ہم نے جو اپنی اونٹنی اور اس کے بچے کے ساتھ کیا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو کافر ہے، جو سرکش ہے، صرف وہ پشیمان نہیں ہوتا، جو مومن ہے وہ بھی نادم رہتا ہے۔ کیوں؟ جب روز جزا وہ دیکھے گا نا جو اس نے تھوڑا سا کیا اس کی اتنی جزا ہے، تو پچھتائے گا، کہے گا مجھے خدا تو دنیا میں بھیج، میں صحیح سے اچھی عبادت کر کے آؤں گا، اگر اس تھوڑے سے کا بدل تو یہ دینے والا ہے۔ لہٰذا میں نے اور آپ نے یہ عشرہ شروع کیا محرم کا، ہم سنسیئرلی پہلی چیز جو انشاءاللہ کہ ہر ممبر سے بیان ہوتی ہے اور یہاں سے بھی بیان ہوئی، وہ ہے توحید، ہے نا۔ ہم نے خدا کی وحدانیت، ہمارے ایمان کی بنیادی اللہ کی توحید، وہاں سے شروع کیا اور ہم اب بالکل اختتام پر آ گئے، اور عاشورہ ہمارے قریب ہے، 1 دن کا فرق ہے۔ ہم اگر اس فرش سے خود کو نہ بدلیں، اپنے اندر احساس ہدایت یا پروگریس نہ کریں، تو پھر ہم پچھتاوا لے کے جا رہے ہیں۔ جو ہم آخر میں ایک چیز اٹھا رہے ہیں وہ ندامت ہی ہے نا، اس کے سوا اور کیا ہے۔
لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو جس چیز سے بچانا ہے وہ یہی ہے کہ کل کو ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جن کے لیے قیامت یوم الحسرہ ہے، حسرت کا دن ہے، یوم الندامہ ہے، ندامت اور پشیمانی یا پچھتاوے کا دن ہے۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ندامت کی سواری پر بیٹھ جاتا ہے اس کی منزل، جو باطل کی سواری پر بیٹھ جاتا ہے اس کی منزل ندامت ہے، جو کاہلی کی سواری پر، لیزینس کی سواری پر بیٹھ جاتا ہے اس کی منزل ندامت ہے، وہ پچھتاتا ہے۔ جو شخص اپنی آنکھیں بند یعنی بے بصیرت ہو کر چلتا ہے اس کی منزل ندامت ہے، اور جو شخص ریاکاری کے ساتھ چلتا ہے اس کی منزل ندامت ہے۔ نہ باطل، نہ سستی، لیزینس، نہ ریاکاری اور نہ ہی خودسری، ان سب کے سوا۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا امیر کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ان الحسرۃ والندامۃ والویل لمن لم ینتفع بما افسر، فرمایا کہ 3 چیزیں اس کے لیے اس کی تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں جب وہ اپنے ماضی سے کوئی کچھ نہیں سیکھتا۔ جو اپنے ماضی سے نہیں سیکھتا اس کے حصے میں کیا 3 چیزیں آتی ہیں؟ پہلی چیز حسرت، ہائے یہ آ جاتا ہے نا۔ دوسری چیز ندامت، ہائے ہائے ہم نے نہ کیا۔ اور تیسری چیز افسوس۔ جس نے ماضی سے نہیں سیکھا وہ یہ 3 چیزیں اپنے لیے رکھ لے۔ خدا ماضی کو زندہ رکھتا ہے۔ خدا قرآن میں نے قوم صالح کا واقعہ کہاں سے؟ قرآن میں خدا نے بتایا اس قوم کو ہم نے نادم پشیمان قوم کہا، اور اس کے بعد زمین و آسمان نے ان کی ہستی کو، ان کے وجود کو، ان کی ایگزسٹنس کو ختم کر دیا۔ جو پچھتاوے میں رہتا ہے اس کو ہم یہ نہیں کہتے تم بہت اچھے ہو، جس تک ہم نے حق برملا پہنچا دیا۔ لہٰذا ہمارے لیے اس وقت ماضی سے سیکھ کر آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اور دیکھیے ہم جب تذکرہ کرتے ہیں نا مولا کے اس فرمان کا کہ سستی پر سوار ہو کر منزل پر نہ جاؤ، ندامت ملے گی۔ ریاکاری پر سوار ہو کر آگے نہیں بڑھو، ندامت ملنی ہے۔ باطل پر سوار ہو کر آگے نہ بڑھو، ندامت ہی مقدر ہے۔ تو کیسے کیسے لوگ تاریخ میں نادم ہوئے ہیں؟ ہم سب سے اوپر سے شروع کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنہوں نے فدق کو تسلیم نہیں کیا، اور بی بی نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، میری جان قربان میرے بی بی کے خطبے کے اس حصے پر کہ وہ خطبہ فدقیہ کیا ہے؟ صرف فدق ہے؟ نہیں، بیداری ہے، بیداری۔ آپ نے جو لوگوں کے ضمیر ہیں انہیں جھنجھوڑا ہے، اور کیا کیا؟ سنت قرآن آپ نے زندہ کی کہ خطبہ فدقیہ میں آپ نے اسلام کی تاریخ کو یاد کیا کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے، اور اس سے ابھی سیکھو، ورنہ کل کو تمہارے پاس سوائے ہائے ہائے ندامت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور بی بی کے خطبے کا ایک حصہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے رسول خدا کے اوصاف بیان کیے، پھر امیر کائنات کے اوصاف بیان کیے۔ جو آپ رسول خدا کے اوصاف کے آپ نے کس طرح سے اسلام کو اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، اور پھر اس کے بعد جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، فرماتی ہیں جب شیطان نے سر اٹھایا اور تمہیں کچلنا چاہا، مسلمانوں کو تمہیں کچلنا چاہا، تب رسول خدا نے علی کو اس شیطان کی جانب بھیجا، اور علی کی تلوار اس وقت تک چلتی رہی جب تک اس کے شر کی آگ بجھ نہیں گئی۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد فرمایا علی راہ خدا میں جہاد کرنے والے، سعی کرنے والے، اصحاب کے سردار،
ہر وقت آمادہ تیار محنت کرنے والے، جبکہ تم لوگ، فرمایا تم لوگ صرف اس انتظار میں رہتے کہ اگلی خبر کیا آنی ہے، روز نئی خبر کے انتظار میں رہتے، اور جب میدان میں تمہیں لے جایا جاتا تو تم میدان سے فرار کر جاتے۔ فرار کرنا نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ تشریف لے جاتے۔ ہاں، لہٰذا پھر بی فرماتی ہیں، پھر خداوند کریم نے علی کے قدموں کو مستحکم کیا، یہاں تک کہ علی نے انبیاء کے دین کو غلبہ دیا۔ جنگیں ساری جیتی نا، ان کے دلوں میں رعب ڈالا نا۔ فرمایا اور جب انبیاء اور اوصیاء کا غلبہ آ گیا، اے مسلمان تیرے دل میں نفاق آیا، تیرے دل میں کھوٹ آیا، اور تو نے چاہا کہ اب جب اسلام جیت گیا ہے تو اس میں سے میں اپنا حصہ بھی لے لوں۔ فرمایا تو نے چاہا کہ تو اپنا حصہ لے لے، بلائی کھانے کے بہانے تو نے دودھ پی لیا۔ تصور کریں بی بی کس طرح سے ساری اسلام کی تاریخ بتا رہی ہیں، اور جو باطل کا ارادہ ہے اور یہ کس راستے پر چل رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا اہل باطل کا پلا ہوا اونٹ تمہارے دروازے پر آیا، اور تم اس اونٹ کی جانب ایک کشش اور ایک اٹریکشن دیکھ کر اس کے قریب چلے گئے، اور پھر شیطان نے دیکھا کہ تم اس کے یعنی شیطان کے اوبیڈینٹ فرما بردار ہو، تو شیطان نے تمہیں اس اونٹ پر سوار کیا اور تمہارا اسلحہ غصے کو بنایا، اور تم نے غصے کے سلوک کے ساتھ اس شیطان پر سوار ہو کر جو جی میں آیا وہ کرنا چاہا۔ تم یہ سمجھتے رہے تم اونٹ کو چلا رہے ہو، جبکہ اونٹ کا جہاں جی میں آیا تمہیں لے گیا۔ جان لو تمہارے حصے میں سوائے ندامت کے کچھ نہیں آئے گا۔ جتنی لڑائی لڑنی ہے لڑ لیں، لیکن آپ ہی کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جن کو جناب فاطمہ یہ کہہ رہی تھیں وہی آئے تھے منانے کے لیے بی بی کو، اور کہتے تھے ہم اپنے کیے پر، ہاں ہم نے جو کیا ہے ہم اس کو جانتے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے۔ بی بی نے پہلے خطبے میں واضح بتا دیا تھا۔ لہٰذا جو خطبہ فدکیہ ہے وہ انسان کو خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ ابھی بھی جاگ جاؤ، چاہے تم میرے مد مقابل کیوں نہ کھڑے ہو۔ ہاں یہ اسلام ہے، یہ ہادیان کا کردار ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ ان کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے نا، یہ میرے لیے بھی ہے نا، کہ اس سے پہلے کہ ہم کہیں کہ اب تو ساری بساط لپیٹ لی گئی، لہٰذا ہم ابھی سے ہی کچھ حرکات کرنا شروع کریں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اگلا مرحلہ کیا دیکھتے ہیں؟ کربلا کا، جہاں پر جو لوگ امام کے ساتھ کسی بھی وجہ سے شامل نہیں ہوئے ان کے حصے میں کیا آیا؟ 72 تو سرفراز ہوئے نا، لیکن اس کے علاوہ عبید اللہ ابن حر جعفی، یاد رکھیں اگر آج آپ کو کسی عظیم مقصد کے لیے بلایا جائے اور آپ کے پاس وقت نہ ہو تو کون سا راستہ ہے؟ ہاں عبید اللہ ابن حر جعفی کٹر شیعہ، مولا کا محب چاہنے والا۔ مولا نے فرمایا سب ملاقات کی، فرمایا میرے ساتھ چلو، کہنے لگا بڑے ضروری اگریمنٹس ہیں، پہلے وہ پورے کر لوں پھر اس کے بعد آؤں گا۔ یہاں تک کہ جب خبر شہادت سید الشہداء ملی تو عبید اللہ ابن جعفی یا حسرتا کہتا رہا۔ کربلا گیا، کربلا کی خاک کو اپنے سر میں ڈالتا اور کہتا اس خاک سے بوئے حسین آتی ہے، کاش اس دن میں نے حسین کو یہ نہ کہا ہوتا۔ دوسری ذات براء بن عازب، جو امیر المؤمنین کے صحابیوں میں سے بھی تھا، البتہ وہ اس وقت جوان تھا، ینگ تھا، اور امام کے بھی، امام حسن و حسین کے بھی۔ براء بن عازب خود نقل کرتا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک دن امیر کائنات کے ساتھ تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے براء میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، تو اس وقت زندہ ہوگا لیکن نصرت نہیں کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا میں امام کا چاہنے والا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر میں مکے میں تھا جب امام نے سفر شروع کیا، میں نے کہا امام جائیں تو جب بلائیں گے پھر حالات دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔
اور امام نے وقت رخصت جب اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو مجھے یہ لگا کہ امام اپنی دعوت میں تھوڑا اصرار یا تھوڑی جلدی کر رہے ہیں، اور میں سکون سے بیٹھا رہا یہاں تک کہ جب خبر شہادت امام آئی تو اس نے کہا واللہ علی نے سچ کہا تھا، میں جانتا تھا وہ کربلا کی جانب جا رہے ہیں، واللہ صدق علی۔ تیسرا شخص ترمہ، ان لوگوں کا تذکرہ کم ہوتا ہے، جو 26 ذی الحج کو امام سے ملتا ہے، 26 ذی الحج کو راہ کوفہ میں امام سے ملاقات کرتا ہے، اور امام اس سے کہتے ہیں تم میرے ساتھ کربلا چلنا چاہو چلو، حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ترمہ کہتا ہے کہ مولا آپ تشریف لے جائیے، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں وہ ڈیل کر کے آتا ہوں۔ میں ابھی کیونکہ تاریخ بیان کر رہی ہوں، تاریخ ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس کو فیوچر پر بھی امپلیمنٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ نا، کہ بلایا جائے گا اور ہم کہیں گے یہ کام میرا اٹکا ہوا ہے، یہ میں کر کے آؤں۔ ترمہ کہتا ہے میں 26 کو امام سے ملا، اور جب ہمیں خبر شہادت امام ملی میں سوچنے لگا کہ وہ کام نہ بھی کرتا دنیا کا کیا ہوتا، لیکن اب جو ہم کھو چکے دنیا میں بچا کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یزید بن مسعود جو بصرہ کا رہنے والا تھا، کربلا نے دیکھیں کیسی کیسی ندامتیں چھوڑی ہیں، منتظرین امام کو کیسے ندامت کے راستے سے، پشیمانی سے، پچھتاوے سے بچانے کے لیے کیا مثالیں زندہ رکھی ہیں۔ یزید بن مسعود کہتا ہے کہ مجھے امام کا خط ملا، امام نے مجھ سے کہا میری نصرت کے لیے آؤ، میں نے جواب میں امام کو لکھا کہ مولا اکیلے آؤں گا کیا فائدہ، بصرہ سے آپ کے لیے مدد لے کر آتا ہوں، اور میں امام کے لیے لوگ اکٹھے کرتا رہا۔ امام نے جب میرا خط امام کو ملا، جواب میں مجھے شکریہ ادا کیا، اور امام نے لکھا آنے میں دیر نہ کرنا۔ یزید بن مسعود 200 لوگ لے کر جب کربلا پہنچا، 200 لوگ لے کر جب وہ کربلا پہنچا، وہاں پر سوائے تن پارا کے اور کچھ نہ تھا۔ یزید بن مسعود کہتا ہے میں نے امام کا یہ کہنا کہ جلدی کرو، ہے نا، ہم نے بھی، آپ سب نے یہ روایت سن رکھی ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھو، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ آپ سب صاحبان دل ہیں، جانتے ہیں کہ اس کا جواب پھر کیا ہونا چاہیے ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے سلمان بن سرد خزاعی، جنہوں نے جناب مسلم کے لیے قیام کیا تھا، لیکن جناب مسلم کا انجام دیکھنے کے بعد آپ نے کربلا میں امام کے ساتھ شرکت نہیں کی، اور جب وہ شرکت نہیں کی تو اس کے نتیجے میں جب آپ تک خبر شہادت امام پہنچی ہے تو آپ پچھتاتے اور کہتے جب میں نے اپنے آپ کو سفیر حسین کے لیے جیسا قیام کیا تھا، کاش میں نے حسین کے لیے بھی ویسا ہی قیام کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ سنتے چلیے، ایک شخص، اب تھوڑا سا ہم آگے جائیں، ایک شخص خانہ خدا سے لپٹا ہے، روایت کہتی ہے، اور وہ زار و قطار رو رہا ہے اور کہتا ہے کاش میں خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر دعا کر سکوں، یعنی اپنے آپ کو غلاف پر پھینکا ہوا ہے اور دعا کیا کر رہا ہے، کاش میں پکڑ کے خانہ کعبہ کو دعا کر سکوں، اور جو میں نے کیا کاش وہ میں نے نہ کیا ہوتا۔ کسی نے پوچھا اے شخص تیرے دونوں ہاتھ ہیں، پکڑ لے خانہ کعبہ کا غلاف، ہاتھ میں لے لے، ساتھ چپکے ہوئے ہو، لپٹے ہوئے ہو۔ اس نے کہا میرے دونوں ہاتھ کام نہیں کرتے، شل ہیں، بے جان ہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگا میں کربلا میں تھا اور میں نے ان ہاتھوں سے حسین کے علمدار پر حملہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پچھتاوا کیا ہوتا ہے۔ میں صرف یہ مثالیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تاریخ زندہ رہے، خدا نہ کرے کہ ایسی مثال ہم میں سے کسی پر امپلیمنٹ ہو۔ پہلے والی تو ہو رہی تھیں، یہ والی خدا نہ کرے ہو۔ دوسری جگہ روایت کیا کہتی ہے؟ عمر ابن حجاج، یاد رکھیں یہ نام، عمر ابن حجاج، اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ اس کی زبان خشک رہتی، اور اس کو جتنا پانی پلاتے پیٹ پھول جاتا لیکن زبان کی خشکی نہیں جاتی۔ بہت جگہ علاج کروایا
لیکن اس کی زبان کی تری جب کسی صورت شہد دیا، اسے پانی دیا، زبان کو کسی طرح سے بھی نہیں گئی، تو اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تجھ پر ایسی بیماری آ گئی ہے، تو خدا سے استغاثہ کر۔ اس نے کہا میں خدا سے کیا استغاثہ کروں، میں خدا سے معافی بھی مانگوں مجھے نہیں دے گا، میں جانتا ہوں میرا گناہ بڑا ہے۔ حکیم نے اس سے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں کربلا میں نہر فرات پر پہرا دیا کرتا تھا، اب میرے پاس جان تو باقی ہے، زندگی تو ہے، لیکن اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ استسقاء کی بیماری اس پر آئی اور وہ تا ابد جب تک زندہ رہا پیاس میں مبتلا رہا اور نادم و پشیمان رہا۔ لہٰذا ہمارے عمل کے نتیجے میں کبھی ہم وقت کے امام سے عبداللہ ابن حر جعفی بنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی اپنے کام کی بنیاد پر امام کے قریب نہیں جا سکتے۔ وقت کا امام بھی ایسا ہی ہے، پکارتا ہے، ہو سکتا ہے ہم کہیں گھر ہے، بچے ہیں، کام ہے، بڑی محنت سے ان سب کو بنایا ہے، ذرا مہلت دے دیجئے۔ ہو سکتا ہے ہم براء بن عادب ہوں، امام نے ہمارے دل پر دستک دی ہو اور ہم اس کے بدلے میں کھڑے نہ ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ترمہ جیسے ہوں جنہوں نے امام سے ابھی کچھ دن پہلے ملاقات کی ہو۔ مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال بھی یہ بات بیان کی تھی کہ ہم امام زمانہ کو دیکھتے ہیں، پہچانتے نہیں۔ بس جب کوئی نصیحت کرے، بلائے، حق کے لیے دعوت دے اپنے گھر میں یا کہیں پر، یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا راستہ ہو، فوراً جواب دیجئے، دیر نہ کیجئے۔ ہو سکتا ہے یزید بن مسعود ہوں کہ ہم اپنے تئیں اتنی امام کی مدد کرنے میں مشغول ہوں کہ جو امام کا بتایا ہوا راستہ ہے اس سے دور رہ جائیں، اور خدا نہ کرے اس کے بعد کی کوئی بھی مثال ہم پر صادق آتی ہو۔ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب حق کا میدان سج جاتا ہے تو اس کے بعد تمہارے لیے سرعت سے اس کے پاس جانے کا ہی راستہ ہے۔ باطل میں جا کر کھڑے ہوگے تو تمہارے لیے نہ خیر دنیا ہے نہ خیر آخرت ہے، دنیا بھی نہیں ملتی۔ عمرو ابن عاص جو معاویہ ابن ابی سفیان کا رائٹ ہینڈ تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں بیمار ہوا، مرنے لگا تو کہنے لگا کہ واللہ اللہ علی پر رحم کرے، اس نے مجھ سے ایک بات سچی کہی تھی کہ موت کو آنے میں دیر نہیں لگے گی، خود کو آمادہ کر لو، اور موت کتنی جلدی آ گئی، میں تو تیار ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عبد الملک بن مروان جو ایک ظالم جابر شخص تھا، حجاج ابن یوسف ثقفی کو اسی نے پورا کھلا ہاتھ دے رکھا تھا، جو یزید کے نقش قدم پر تھا، اس حد تک سفاک۔ کہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر بیماری آئی اور اسے لگا کہ اب وہ مرنے والا ہے، تو اس کی نگاہ اپنی کھڑکی سے باہر ایک گڈریے پہ شیفرڈ جو ہوتا ہے اس پر پڑی، اور وہ کہنے لگا کاش میں اس کی طرح ہوتا، میں ایک بادشاہ نہ ہوتا، اور اس کے نتیجے میں آج کم سے کم سکون کی موت تو مر لیتا۔ میں نے زندگی بھر جو کیا میں جانتا ہوں میں اس کا سامنا قبر میں نہیں کر سکتا۔ یعنی جو لوگ دنیا میں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی خاطر حق کو چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کے حصے میں دنیا بھی نہیں آتی۔ وہ اس دنیا میں ہی اپنے پچھتاوے اور اپنی ندامت اور اپنے اندر موجود اس گلٹ کا اظہار کر کے چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ البتہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ ہم سب کے دل میں ہو کہ ہم اس فرش سے کچھ بھی لیں، پچھتاوا نہ لیں، ہے نا، ہم ان مجالس سے کچھ بھی حاصل کر لیں، ندامت نہ لیں کہ او ساری زندگی مجالس میں جا کر اپنا جسم تو رکھا لیکن نہ اپنا دل رکھا، نہ اپنی عقل رکھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نہ کرے کہ ہم ندامت کو، اس پشیمانی کو اپنے دامن میں جگہ دیں۔ مولا فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر کوئی بھی انسان اپنے لیے پچھتاوا لے سکتا ہے۔ پہلی چیز فرمایا مباحات، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر، جسے ہم کہتے ہیں سیلف آبسیشن، سیلف پریز، خود پسندی،
اپنی رائے کو پسند کرنا، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ دوسری چیز فرمایا المفاخرہ، اپنی کوالٹیز پر فخر کرنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اپنی دنیا کی چیزوں پر ایسا فخر کرنا کہ دوسروں کو اس سے کمتر سمجھے، مفاخرہ، فخر کرنا دوسروں کی نسبت اپنی چیزوں پر۔ اور تیسری چیز جو ندامت کا باعث بنتا ہے المعازہ، دوسروں سے زیادہ اپنے والے کو عزت سمجھنا، عزیز سمجھنا کہ میری عزت دوسروں سے زیادہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں کیا کرتی ہیں؟ خود پسندی ہو، یا اپنے اوپر غرور و تکبر کرنا ہو، یا پھر اپنی عزت کو دوسروں کی عزت سے زیادہ سمجھنا ہو، یہ تینوں کہاں لیڈ کرتی ہیں؟ تکبر کی طرف، تکبر کی طرف۔ میرے مولا فرماتے ہیں گناہ کے 3 اصول ہیں، یہ بات ساری زندگی کے لیے ہے، ساری زندگی کے لیے یاد رکھیں۔ فرمایا گناہ کے 3 اصول ہیں، ان میں سے پہلا اصول، پرنسپل، پہلا پرنسپل گناہ کا حسد، دوسرا حرص، لالچ، اور تیسرا تکبر۔ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کے اندر یہ 3 چیزیں کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کیسے پرنسپل بنے ہیں؟ ابلیس نے جو عمل کیا اس کے اندر حرص بھی تھا، تکبر بھی تھا، اور حسد بھی تھا، یہ تینوں چیزیں موجود۔ لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص ندامت کے راستے میں ہے وہ اپنی عزت کو دوسروں کی عزت سے زیادہ سمجھے گا، وہ اپنے مال کو دوسروں کے مال سے زیادہ سمجھے گا، اور اپنی کوالٹیز کو دوسروں کی کوالٹیز سے بہتر سمجھے گا۔ یہ 3 چیزیں انسان کو یقینی طور پر، نمازیں، بہت اچھا اسکارف 1000 پہنے، بہت سارا مال صدقہ کرنا، ہر سال زیارت پر جانا، بہت سارے حج و عمرہ کرنا، طولانی دعائیں اور اعمال کرنا، خدا کا واسطہ ہے ان پر ناز نہ کریں، ان کا تذکرہ نہ کریں۔ عقل و شعور کی بات کرتی ہوں، عقل و شعور کی بات کرتی ہوں، شراب طہور کی بات کرتی ہوں، ذکر علی غرور سے کرتی ہوں، نعرہ حیدری یا علی، لنگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا 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 کربلا، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لہٰذا ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کرتے ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے اپنا عیب چھپاتے ہو، جیسے اپنی برائی کسی کو نہیں بتاتے نا، جیسے ذکر آتا ہے ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا، ادھر سے اٹھ جاتے ہو نا، یا پھر اس کے بارے میں کچھ کہتے نہیں ہو، بہت ہی اچھے ہو تو صبر کر جاتے ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تمہاری نیکی کا تذکرہ آئے تو اس کو اس طرح سے چھپاؤ، ٹاپک چینج کر دو، اٹھ کے چلے جاؤ، نہ یہ کہ اور لقمے دینا شروع کرو، ہے نا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب 2 یا 3 یا 4 دفعہ زیارات چلے جائیں تو الحمدللہ میں تو ہر سال جاتی ہوں، ہے نا، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ ندامت کا راستہ ہے، یہ ندامت کا راستہ ہے۔ کچھ جملے میں آپ سے کہہ رہی ہوتی ہوں، مخاطب ظاہراً آپ ہوتے ہیں، اصل میں خود اپنی ذات ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بیماری ممبر والوں میں بہت زیادہ ہے، اتنا عرصہ ہوا ہم تو کر رہے ہیں خدمت، اللہ کا شکر ہے نا۔ تو یہ ندامت کا راستہ ہے، یہ پشیمانی کا راستہ ہے، اس کے بعد کچھ حاصل نہیں ہونا۔ نبی خدا فرماتے ہیں مجھے پسند ہے میرے 5 کام بطور سنت میری امت اختیار کرے، میرے 5 کام میری امت بطور میری سنت اختیار کرے، یہ مجھے پسند آئے گی۔ پہلی چیز سنیں رسول خدا کیا چاہتے ہیں میں اور آپ کریں۔ فرمایا پہلی چیز بچوں کو سلام کرنا،
ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو ڈانٹتے ہیں یا پھر جج کرتے ہیں, اس کے بچے تو تمیز ہی نہیں, سلام ہی نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا. ہم دیکھتے ہیں اگر آپ نے اپنے کسی بالخصوص بہو کو یا بھابھی کو جج کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے, وہ بچوں کو سلام کرنا نہیں سکھایا. رسول کیا فرما رہے ہیں کہ سنت میری میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بعد زندہ رکھیں, اسے اپنائیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بچوں کو سلام کریں, کیونکہ آپ خود سلام کرتے تھے. دوسری چیز فرمایا سادہ لباس پہنیں. ہاں, زیادہ مزین آراستہ, خدا رسول خدا سادہ لباس پہنتے تھے. کافی ہے نا اتنا کہنا, آپ سمجھ گئے ہوں گے. تیسری چیز فرمایا سادہ سواری. ہاں, رسول خدا کے زمانے میں سوچیں, لوگوں کے پاس اونٹ بھی ہوتے تھے, گھوڑے بھی ہوتے تھے, لیکن رسول خدا کی سواری خچر تھا, حمار. فرمایا چوتھی چیز, جو چاہتے ہیں کہ میری امت بطور سنت اختیار کرے, غریب کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھنا. ہاں, کہ اپنے دسترخوان پر صرف اپنے سٹیٹس کے لوگ نہیں. ہاں, فرمایا غریب کو اپنے دسترخوان پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا. اور چوتھی چیز فرمایا جانوروں کا خیال رکھنا. اللہ اکبر, ہم نے اس چیز کو اتنا وہ کر دیا کہ اب دوسروں نے اسے اپنی صفت بنا لیا نا. ہاں, لہٰذا فرمایا کہ جانوروں کا خیال رکھنا. یہ 5 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ یہ میری امت میں رہیں. اور ان 5 چیزوں کے اندر ہے کیا؟ عاجزی, تواضع, اپنے آپ کو خضوع کے ساتھ رکھنا. فخر کو توڑ دو, مباحات کو توڑ دو, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تواضع کے ساتھ رکھو. کسی سے زیادہ خود کو عزت دار نہ سمجھو. حارث حمدانی جو امیر المؤمنین کے محبان خاص میں سے ہیں, جب آپ انہیں اپنی جانب سے اپوائنٹ کرتے ہیں, والی بناتے ہیں, تو انہیں خط لکھتے ہیں. حارث حمدانی کا اگر وہ خط آپ پڑھیں, سبحان اللہ, تاریخ کے ان چند خطوں میں سے ہے, ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں بھی اس خط کو ایک آرٹیکل کے اندر پڑھا گیا کہ کسی بھی گورنر کو بہترین انسٹرکشن جو اس کو اس کا لیڈر دے سکتا ہے, یہ ان میں سے ایک ہے. ہمارے ہاں مالک اشتر والا خط معروف ہے, حارث حمدانی والا خط بھی جو امام نے اس کو لکھا ہے, اس میں امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میری کچھ باتیں یاد رکھو. فرمایا دنیا گزر جائے گی, اس گزرتی ہوئی دنیا سے جو گزرتی جا رہی ہے, پاس آن ہو رہی ہے, اس میں سے عبرت کو اٹھا لو اور باقی کو جانے دو, باقی تمہارے کام کی نہیں ہے. فرمایا کہ موت اور اس کے بعد کی منزل, موت کے بعد کیا ہے؟ برزخ. ہاں, فرمایا کہ موت اور برزخ کو یاد رکھو, پھر جو فیصلہ کرنا ہے کرو. ہم سے اگر کوئی کہے موت کو یاد رکھ کے فیصلہ کرو, تو کہیں گے ابھی تو اللہ زندگی دے, نا امیدی کی باتیں کیوں سکھا رہے ہیں, ہے نا. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ موت اور برزخ کو یاد رکھو اور پھر جو فیصلہ کرنا ہے کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا جو کام تم سب کے سامنے نہیں کر سکتے, اسے اکیلے میں بھی نہ کرو. اگر لوگوں کی نظروں کے سامنے کوئی کام کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے, تو اس کو اکیلے میں بھی نہ کرو. کیونکہ جب لوگ تمہارے اوپر ناظر ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور وہ حاضر ہیں, تو تنہائی میں تو خدا حاضر ہے, اور اس خدا کی عزت مخلوق سے زیادہ ہے. چوتھی چیز فرمایا کہ کبھی بھی, اللہ اکبر, کبھی بھی اس راستے پر نہ چلو جہاں تمہیں کسی سے معافی مانگنی پڑے. مومن ہمیشہ اس راستے سے خود کو جدا کرتا ہے جہاں اس کو کسی کے سامنے بخشش کا مطالبہ. مومن صرف خدا سے بخشش مانگتا ہے اور اپنی عزت کے لیے خود ہی چوکیدار بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا, اللہ اکبر, یہ چیزیں ہمارے ہاں کم تذکرہ ہوتی ہیں, اس لیے بیان کر رہی ہوں. مولا نے فرمایا کہ اے حارث حمدانی, بازاری اڈے پر نہ بیٹھو, کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے. اللہ اکبر. یعنی ابھی آسان الفاظ میں, ونڈو شاپنگ نہ کرو. کیوں؟ وہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان کر رہا ہوتا ہے. امام نے صریحاً
منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا چھٹی چیز، فرمایا بہانے بہانے سے، طریقے سے اپنے نفس کو عبادت کا عادی بناؤ۔ نفس نہیں آئے گا، نفس نہیں آئے گا، کوئی بہانہ بناؤ اور کسی راستے سے اس کو اس جانب لے جاؤ۔ جیسے نفس بہانے بنا کر ہم سے ہماری زندگی ضائع کرواتا ہے نا، فرمایا تم بہانے بناؤ اور نفس کو عبادت کی جانب لے کر آؤ، کسی بھی عادت کو اپنے اندر آنے دو، غصے کو اندر نہ آنے دو۔ ہاں، غصہ ایسا ہے کہ جس کے انجام میں انسان کے لیے سوائے ندامت کے کچھ بھی اور باقی نہیں بچتا۔ یہ ساری صفات کیا سکھا رہی ہیں حارث ہمدانی کو؟ کہ اپنے اوپر غرور و تکبر نہ کرو۔ ہاں، تم گرچہ سب کے لیے وہاں پر ایک گورنر بنا کر بھیجے گئے ہو، لیکن سب سے زیادہ خضوع تمہارے اندر ہو۔ دیکھیے تکبر اور مباحات کرنے والوں کے ساتھ قرآن میں خدا کیا کہتا ہے؟ جس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھا کہ انا ربکم الاعلی، فرعون، قارون جس نے کہا انما اوتیت علی علم، جتنا بھی خزانہ میں نے جمع کیا یہ میرے پاس جو نالج تھی بزنس کی میں نے اس سے جمع کیا، اللہ نے تھوڑی دیا ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے ہم نے قارون کو اسی کے خزانے میں دفن کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا، نکل گیا۔ زمین جو قارون کا خزانہ تھا وہ نگل لیا۔ آپ لوگوں کو کبھی بور ہو رہے ہوں تو قارون کو پڑھیے گا، اس کی تاریخ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو لگے گا ابھی کا کوئی بزنس مین ہے، بس وہاں اس کے پاس کوئی تصویریں کھنچوانے کے لیے نہیں کھینچتا نہیں تھا، اس کے پاس فون نہیں تھا، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آج ہی کے زمانے کے لوگ جنہیں پسند ہے اسکرین پر آنا، لوگوں کے سامنے سیلیبریٹی بننا اور اپنی دولت کو سب کے سامنے شو آف کرنا، قارون لٹرلی آج کے زمانے کی کوئی گلیمرس آپ کو سیلیبریٹی لگے گی جو اپنی چیزوں کو فلیکس کرے اور ہر جگہ بتائے۔ قارون، اور وہ کیا کہتا ہے یہ سب کسی نے دیا؟ نہیں، میرے پاس بزنس کی نالج اتنی تھی میں نے حاصل کر لیا۔ اللہ نے کہا زمین نگل لے۔ فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی، اللہ نے کہا غرق دریا ہو۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا سے تو انکار نہیں کرتے، کافر تو نہیں ہوتے، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ پروردگار عالم سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ خدا نے قرآن میں سوال کیا کہ اگر خدا زمین پر جتنا پانی ہے اس کو زمین کے اندر جذب کر لے، ایبزارب کر لے اور زمین ساری خشک ہو جائے تو تم پانی کہاں سے لاؤ گے؟ کہتے ہیں ایک شخص سن رہا تھا، وہ آیا اور اس نے ہنس کر کہا زمین کے اندر سے لے آئیں گے۔ کہا خدا نہیں چاہتا نا کہ وہ زمین پر پانی بہے، کہنے لگا زیادہ گہرا کریں گے اور اتنا پانی ڈالیں گے، اتنی رسی ڈالیں گے اور اندر سے پانی نکالیں گے، یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ تم اپنے خدا سے کہو کہ یہ آسانی سے میں کل کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے اسے اگلے دن آنکھوں کی بینائی لے لی۔ یہ ایک چیز لے لی، اب جو کر سکتے ہو کرو۔ ہاں، کبھی جب بندہ خدا کی نہیں مانتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو خدا اس کو بھی بتاتا ہے کہ اب تمہارے پاس کیا ہے، کیسے جانچو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنی تعداد پر فخر کرے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا یوم الحنین کو، اللہ نے قرآن میں یوم الحنین کو زندہ رکھا ہے، قرآن کی تاریخ بتائی ہے کہ بدر کو بھی اللہ نے قرآن میں زندہ رکھا، حنین کو بھی زندہ رکھا۔ بدر کو زندہ رکھا کہ تھوڑے سے لوگ تھے، 90 لوگ تھے، انہیں 1000 پر میں نے فتح نصرت دے دی، جیت گئے۔ اور حنین والے دن مسلمان زیادہ تھے، یوم حنین اعجبتکم لکثرتکم، جس دن تم اپنی مین پاور کے اوپر غرور کر رہے تھے، ان کا ایک حملہ آیا مد مقابل کا، 12,000 میں سے اتنے آپ لوگ بتائیں ذرا حساب کر کے کہ کتنے لوگ بھاگ گئے کہ 9 لوگ بچ گئے؟ ہے نا، میرا میتھس تھوڑا کمزور ہے، وہی جو آپ نمبر بتا رہے ہیں نا۔ تو تصور کیجئے خدا بتا رہا ہے کہ حنین کا دن بھی ہے، تو تمہیں فتح بدر والے دن تم جیتے تھے، اللہ نے جتایا تھا۔
حنین والے دن تم اپنے ظاہر سے اتنے وہ ہو گئے، اپنے نمبرز پر اتنے خوش ہو گئے، اور تمہارے ہاتھ میں آخر میں کیا آیا؟ بے نقاب ہو گئے نا. جو لوگ میدان جنگ سے تشریف لے کر گئے تھے ان کی حقیقت سامنے آ گئی نا. ہاں، پھر اس کے بعد کبھی کوئی انسان، قرآن کہتا ہے کہ اپنے ظاہر پر، جسے کہتے ہیں معاذات، اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے. رسول خدا کے پاس مختلف سردار بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپ سے سوال کر رہے تھے، یہاں تک کہ ابن المکتوم جو نابینا تھے وہ آئے اور وہ آ کر سب کے درمیان بیٹھے اور رسول خدا سے برملا کہا مجھے کچھ سکھائیے اچھا سا. تو جو وہ تاجر بنی امیہ کا بیٹھا تھا وہ انتہائی ناراض ہوا اور اس نے غصے سے یوں دیکھا اور کہنے لگا کہ میں بیٹھا ہوں اور یہ فقیر نابینا آ کر میری بات کو انٹرپٹ کر کے رسول سے بات کرتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے بڑوں کو بڑا سمجھنا چاہیے. خداوند کریم نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمى. 10 آیتیں اس شخص کی سرزنش میں قرآن نے بھیجی. اپنے آپ کو ظاہری صاف ستھرا اچھا لباس پہنا ہوا اور کسی کو کہ وہ نابینا ہے، فقیر ہے، کمتر نہ سمجھو. ہاں، ایک دوسرے کے ظاہر کی بھی عزت کرو. خداوند کریم اگر ابن المکتوم کو اس کی روح پاک کی وجہ سے عزت دیتا ہے تو کوئی اپنی ظاہر، اپنے اچھے لباس، اپنے اچھے سٹیٹس کی بنیاد پر اسے رسوا نہیں کر سکتا. دیکھیے خدا کیسے مومن کی عزت پر اللہ پہرا دیتا ہے. علی دی ملنگا، نعرہ دبنگا، نعرہ دبنگا، نعرہ حیدری. یا علی اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہم اجمعین. محمد تقی جعفری بہت بڑا نام گزرا ہے، صاحب علم ہستی تھے. وہ کہتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے تھے، ریسرچ اسکالر تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی یونیورسٹی سے باہر آ رہا تھا اور ساتھ ہی یونیورسٹی کے بالکل ساتھ ہی امام بارگاہ اس میں داخل ہو رہا تھا. ایک فقیر سا شخص، سادہ لوح میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمارے گاؤں میں مجلس پڑھ دیں گے. تو کہتے ہیں مجھے ہوا کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں میں کتنا بڑا عالم ہوں اور یہ مجھے گاؤں میں بلا رہا ہے. کتنی بری بات ہے، ایسے احساس ہی نہیں ہے. میں ادھر یونیورسٹی سے نکلا ہوں اور امام بارگاہ میں جا رہا ہوں اور بیچ میں گاؤں لا رہا ہے. کہتے میں نے اس کو تو یہ بات نہیں کہی، میں نے اس سے یہ کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. ایسے ہی کرتے ہیں نا، کسی کو کہتے تو نہیں ہیں لیکن دل میں یہ عبس وتولی کہ جب آپ ظاہر کو دیکھ کر جج کرنا شروع کر دیتے. کہتے میں امام بارگاہ میں داخل ہوا اور میں اس وقت سورہ قدر کی تفسیر کر رہا تھا. میں جا کر بیٹھا، میں نے دیکھا وہ سادہ انسان بھی بیٹھا ہے. میں نے کہا اوہ میرا فین آیا ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں میں نے خطبہ پورا پڑھا، سب کچھ کیا، اور جیسے ہی میں نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی شروع کی میں نے کہا انا، بھول گیا، بلانک دماغ. دوبارہ بسم اللہ سے آیا، میں نے کہا انا، بھول گیا. محمد تقی جعفری کتنی کتابیں لکھی ہیں، بہترین کتابیں لکھی ہیں. کہتے ہیں مجھے سورہ قدر یاد نہ آئے. میں حیران ہوا اور میں نے کہا میں تھوڑا تأمل کرتا ہوں. لہٰذا میں نے تیسری دفعہ ٹھہر کے جب سورہ قدر کی تلاوت کی، انا سے آگے یاد ہی نہیں آیا، ذہن ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا. یہاں تک کہ وہ سادہ لوح کھڑا ہوا، اس نے کہا انا انزلناہ فی، کہتے میں سمجھ گیا خدا نے مجھے کس ندامت سے بچایا ہے. میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علی محمد وعجل فرجہم اجمعین. کہتے ہیں میں نے خدا کا شکر اس بات پر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے فوراً تنبیہ کی، ورنہ اگر خدا مجھ سے روز جزا پوچھتا کہ تو کیوں نہیں گیا تھا، تیرا علم اتنا زیادہ ہو گیا تھا، تیرا مقام اتنا ہو گیا تھا،
میں خدا کو کیا جواب دیتا؟ کہتے ہیں میں جب اپنا درس تمام کر کے آیا، میں دوڑتا ہوا اس سادہ لوح انسان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کا گاؤں کہاں ہے؟ کتنے دن میں آؤں؟ کیونکہ میں سمجھ گیا کہ کبھی کبھی یہ چیزیں ہمیں اندر سے ہمبل رکھنے کے لیے ہوتی ہیں. ہاں، لہٰذا فرش عزا پر کوئی بھی جگہ کسی عزادار کے لیے مختص نہیں ہے. ہاں، کوئی بھی جگہ کسی بڑے چھوٹے کے لیے، جہاں جگہ ملے خاضعانہ بیٹھ جائیں اور خدا سے کہیں خدایا یاد رکھنا میں نے اپنے لیے اس فرش سے عزت اور تیری قربت کو چنا تھا، ندامت اور پچھتاوے کو نہیں. ہاں، میں نے اس چیز کو اختیار کیا جو تیرے نزدیک پسندیدہ تھی. اور آج کا دن اللہ اکبر، جیسے ہی ہم کہتے ہیں 8 محرم، دل و دماغ پر ایک ہی نام آتا ہے، اسی کا ہی غلبہ ہے، ابوالفضل عباس. مجھے یقین ہے آپ سب اپنے دلوں میں بہت ساری باتیں غازی سے کہنے کے لیے اکٹھی کر کے لائیں. ہمارے قدم جب گھر سے ابوالفضل عباس کی مجلس کے لیے نکلتے ہیں نا، تو ہمارا دل گویا ہو جاتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے کہ آج غازی سے کیا کیا باتیں کرنی، کیا کیا تذکرے کرنے ہیں. اللہ اکبر. دعا دوں گی آپ کو اس پاک جگہ سے کہ خداوندہ آپ کی ہر دلی حاجت، آپ کا پرسہ، آپ کی عزاداری، آپ کا سوال باب الحوائج تک پہنچے اور وہ آج ہی آپ کو اس کا جواب دیں. امید ہے عباس لشکر امام حسین کی. عباس چادر کا نام ہے جو زینب نے اپنے سر پر رکھی ہوئی ہے. عباس اس خیمے کا نام ہے جس میں جناب امام زین العابدین رہتے ہیں. عباس مشکیزے کا نام ہے جس سے سکینہ پانی پیتی ہے. عباس ستون کا نام ہے جس سے حسین نے ٹیک لگایا ہوا ہے. اور عباس علم، پرچم، نشانی کا نام ہے جو لشکر خدا کا ہے. مولا نے ابوالفضل عباس نے سید الشہداء سے اجازت مانگی، اجازت نہ ملی. آپ خیمے میں آئے، دیکھا بچے پیاس سے بلک رہے ہیں. آپ نے مولا سے سوال کیا، فرمایا آقا اگر جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو اتنی اجازت دے دیجئے کہ بچوں کو سیراب کر دو. لہٰذا مولا نے ابوالفضل عباس کو پانی لانے کی اجازت دی. سینے پر مشق سکینہ کو سجایا، ہاتھ میں ایک نیزہ لیا، دوسرے ہاتھ میں علم لیا. آج 8 محرم ہے، نہیں پتہ اگلے سال فرش ملے نہ ملے، زندگی کتنی ہے. میں ابوالفضل کے پورے مصائب پڑھوں گی، میں حوصلے سے پڑھوں گی، آپ حوصلے سے سنیں. ابوالفضل عباس اپنے سینے پر مشق سکینہ کو سجائے بی بی کے پاس آئے، جناب سکینہ کے پاس آئے اور فرمایا زیادہ دیر نہیں، کچھ ہی دیر میں پانی لے کر آتا ہوں. سکینہ خوش ہو گئی. ابوالفضل عباس سوئے القمہ، سوئے فرات چل پڑے. کہتے ہیں کہ جب اشقیاء نے دیکھا کہ عباس ہاتھ میں علم لیے آ رہے ہیں، کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ عباس کا راستہ روکے، اور مولا بڑی تیزی سے نہر فرات تک پہنچ گئے. آپ نے علم کو گاڑا، مشکیزے کو مشق سکینہ سے بھرا، ایک چلو پانی لیا، اس میں سکینہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا، اس کا بوسہ لیا اور اس چلو بھر پانی کو نہر فرات میں دوبارہ گرا دیا. گویا آج تک جہاں جہاں پانی پیا پلایا جائے گا وہ میری سکینہ کی پیاس کا صدقہ ہے، وہ صدقہ عباس کی علامت ہے. اللہ اکبر. مشق سینے پر سجائی، ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، دوسرے ہاتھ میں علم لیا. عباس جو نہر سے چلنے لگے ہیں، سکینہ نے دیکھا کہ کتنی تیزی سے میرا چچا نہر تک پہنچ گیا. جناب سکینہ دوڑتی ہوئی بچوں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، اور وہ دیکھو وہ نہر پر غازی کا علم ہے.
زیادہ دیر نہیں لگے گی ہمارے لب سیراب ہو جائیں گے۔ جناب سکینہ نے علم حضرت عباس پر نگاہیں گاڑ دی۔ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کی آرزوئیں پوری کرے۔ ابو الفضل عباس نہر القمہ سے چلے، دوسری جانب عمر ابن سعد نے کہا کہ کوئی بھی عباس کے قریب نہ جائے، دور سے حملے کرے، تیر والے تیر مارے، نیزے والے نیزے مارے، درختوں اور ڈھلوان کے نیچے اور پیچھے شمشیر لیے لوگ جہاں چھپ سکتے ہیں چھپ جائیں، جہاں جہاں سے عباس گزریں گے ان پر حملے کریں۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے عباس ترائی سے بلندی کی طرف آئے، جیسے ہی علم بلند ہونا شروع ہوا، سکینہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے شروع۔ بچوں کے درمیان کہتی میں نہ کہتی تھی میرا چچا پانی لے کر بہت جلدی آنے والا ہے، اور دوسری جانب عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا تو اپنا کام شروع کر۔ حرملہ کہتا ہے جیسے ہی عباس بلندی پر آئے ہم نے تیروں کی برسات کی۔ عباس نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے علم تھاما اور دونوں ہاتھوں سے سینے پر موجود مشکیزے کو چھپا لیا۔ جتنے بھی تیر آئے، کچھ تیروں نے عباس کی پیشانی کا بوسہ لیا، کچھ نے عباس کے حلقوم کا بوسہ لیا، شانوں کا بوسہ لیا، بازو پر تیر لگے، لیکن عباس چلتے رہے، یہاں تک کہ جیسے جیسے قدم خیموں کے نزدیک بڑھے ایک شخص نے پشت سے نیزے کا وار کیا۔ عباس چلتے رہے، ایک جری پشت سے آیا، عباس کا داہنا ہاتھ کٹا، علم ڈگمگایا، سکینہ پنجوں پر آ گئی، کہنے لگی بچوں میں دعا کروں گی تم آمین کہنا، اے پروردگار میرے چچا کو جلد ہم تک پہنچا دے۔ ابو الفضل عباس آگے بڑھے، روایت کہتی ہے ایک شانے سے مولا نے مشق کو چھپایا، علم کو بڑھایا، لیکن ایک شقی جو درخت کے پیچھے چھپا تھا اس نے ایسا وار پشت سے کیا کہ بایاں شانہ کٹ کے گرا۔ عباس کے قدم کو ابھی بھی قرار نہ آیا، آپ نے اپنے دونوں پاؤں سے، دونوں قدموں سے ذوالجناح کو حرکت دینی شروع کی اور کہا تیزی سے مجھے خیمہ گاہ تک پہنچا۔ لہٰذا کہتے ہیں اس وقت حرملہ نے اپنے لشکریوں سے کہا اب تمہارا نشانہ کچھ اور نہیں، ایک سینہ عباس ہے جس پر مشق سکینہ ہے، ہزاروں تیر انداز تھے، ایک عباس کا سینہ تھا۔ جیسے ہی تیروں کی بارش ہوئی عباس نے اپنا سر ایسا جھکایا کہ تیر مشکیزے پر نہ لگیں، اپنے قدموں سے اپنے گھوڑے کو تیز ہونے کا حکم دیا، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے حرملہ نے کہا اب سب مل کر سینہ عباس کو نشانہ بنائیں، چاہے وہ تیر والے ہوں یا نیزے والے ہوں۔ اللہ اکبر، ایک تیر آ کر مشق سکینہ پر لگا، پانی بہنا شروع ہوا۔ عباس جو گھوڑے کو حکم دیتے تھے تیزی سے جائے، عباس نے اپنے پاؤں کو حرکت دی اور گھوڑے کو حکم دیا اب خیمے کی جانب نہ جا۔ اب عباس سکینہ کے لیے پانی نہیں لے جا سکتا۔ اللہ اکبر، سنو عزادارو، عباس کے مصائب ہیں۔ کہتے ہیں جب جناب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا تو اس سے پوچھا بتا تو نے کون سا تیر ایسا چلایا جو کام کر گیا؟ اس نے یہ مرحلہ یاد دلایا اور کہنے لگا عباس کا بدن تیروں سے چھلنی تھا، پانی بہہ چکا تھا، لیکن عباس گھوڑے سے زمین پر نہ آتے تھے، لہٰذا میں نے اس سے شعبہ تیر اٹھایا اور میں نے دیکھا میں عباس کو کہاں نشانہ لوں، پورے بدن میں کہیں جگہ نہیں تھی۔ یاد رکھنا عزادار،
پورے بدن میں کہیں جگہ نہیں تھی سوائے عباس کی آنکھوں کے۔ حرملہ کہتا ہے میں نے اسے شعبہ تیر عباس کی آنکھوں کی جانب روانہ کیا، تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا۔ دل والوں مجھے بتاؤ، جس کی آنکھ میں تیر ہو اور وہ اسے نکالنا چاہے، دونوں بازو نہیں کیسے نکالے؟ عباس نے اپنے دونوں زانو گھوڑے کی پشت پر بلند کیے تاکہ تیر کو آنکھوں سے نکال سکے۔ عباس جھکے، تیر کی پشت کو زانوؤں کے درمیان پھنسایا، ابھی نکالنا ہی چاہتے تھے، ایک شقین گرز کا وار سرے ابوالفضل پر کیا۔ قمر بنی ہاشم ہے، اس چاند کو شق القمر ہوا، کبھی چاند کو ایسا گریہن نہ لگا جیسا اس گرز کے وار سے لگا۔ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، فاطمہ قتل گاہ آ گئی، میرا عباس گھوڑے سے زمین پر آ رہا ہے۔ عزادارو جب عباس پر گریا کرنا تو یاد رکھنا زہرا نے کہا تھا ہر مجاہد جو گھوڑے سے گرا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، لیکن جب میرا عباس گرا جس کی آنکھوں میں تیر سر پر گرز، اللہ اکبر، وہ آ کر منہ کے بل گرا، صدا لگائی علیکہ منی السلام، یا مولا یا ابا عبداللہ، میرا سلام آخر قبول کرنا۔ حسین نے جو سنا عباس کا سلام آخر، میرے مولا نے فرمایا اے عباس، تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی، دشمن مجھے تانا دے گا۔ اے حسین، ہم نے تیرا جری مار دیا، ہم نے تیرا غازی مار دیا۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے قتل گاہ جانے سے پہلے سوئے خیمہ گاہ نظر کی اور بیویوں کو ایک حکم دیا، فرمایا اے بیویوں، اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام لو، اب عباس نہ رہے، اب اس چادر کا محافظ نہ رہا۔ عباس تک امام پہنچے، سر عباس کو اپنی آغوش میں لیا، اللہ اکبر گریہ کیا، کہا اے عباس چاہو تو میں تمہیں خیمے تک لے جاؤں۔ فرمایا اے مولا، میرے میت کو خیموں تک نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے فرمایا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں اس سے کیا وعدہ پورا نہ کر سکا، بس آخری بات اتنی ہے، بچے میرا انتظار کرتے ہوں گے، یہ علم بچوں کے حوالے۔ مولا نے آنکھیں بند کی، اللہ اکبر، حسین نے عباس کا علم تھاما، سوئے خیمہ گاہ جو آنا شروع ہوئے، سکینہ پنجوں پر آ گئی، بچوں سے کہنے لگی میں نے کہا تھا میرا چچا وعدہ پورا میں نے کہا تھا میرا چچا وعدہ پورا کرتا ہے، دیکھو علم آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ سکینہ نے کیا دیکھا؟ سکینہ نے کیا دیکھا؟ علم آیا ہے، علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا۔ اے ام
البنین انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائے زینب کبریٰ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائے والی سکینہ انا للہ و انا